اگر آپ اس فیلڈ میں چلے گئے ہیں، اس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کسی کے کہنے پہ گئے ہیں، تو اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کنسنٹریشن کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ آپ ہارڈ ورکنگ زیادہ کریں گے، تھک جائیں گے، اور پھر بھی اس میں آپ کے کامیابی کے چانس کم ہوں گے، کیونکہ آپ کا انٹرسٹ نہیں تھا، آپ نے بڑی محنت کی۔ تو اپنے انٹرسٹ کو ڈھونڈیں، اپنے انٹرسٹ کے کام پہ محنت کریں، یہ آپ کو زیادہ اچھا فیڈ بیک دے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے مشکل سوال، جو ان کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہوتا ہے، یہ سوال کہ کیسے پتہ چلے کہ میں کیا کروں۔ اس کو کیریئر کاؤنسلنگ کے نام سے بھی بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ رائٹ کیریئر کون سا ہے کسی بچے کے لیے۔ اس ٹاپک کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس کے لیے کون سا کیریئر ہونا چاہیے، اور کیریئر کو چوز کرنے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک طالب علم جو میٹرک FSC کر رہا ہے یا کر چکا ہے، تو اس کو کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے، اور اس کو اپنے لیے کون سا کیریئر چوز کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے اس کو ایک اچھے لیول پہ، کہ بچوں کی کیٹیگری ہم بنائیں گے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس بات کو آہستہ آہستہ ساتھ لے کے چلوں گا کہ بچوں کی میں نے کیٹیگری بنائی کہ کچھ بچے ایکسٹرا آرڈنری ہیں اور کچھ آرڈنری ہیں۔ دو کیٹیگریز میں ہم نے بچوں کو ڈیوائڈ کیا، ایکسٹرا آرڈنری اور آرڈنری۔ اب دیکھیں، ایکسٹرا آرڈنری وہ بچے ہیں جو پورے پاکستان کے فرض کیا بچے ہیں، یا پوری دنیا میں کچھ بچے ہیں، تو ان میں سے ایکسٹرا آرڈنری جو ہیں وہ ٹوٹل اسٹرینتھ کے 10% ہیں، اور جو آرڈنری ہیں وہ 90% ہیں۔ اب ایکسٹرا آرڈنری بچے جو ہیں یہ وہ ہیں جن کی سکسیس کے چانسز 100 میں سے 10% ہیں، اور آرڈنری وہ بچے ہیں جن کی سکسیس کے چانسز اونلی 1% ہیں۔ اب پیرنٹس کیا بچوں پہ ظلم کرتے ہیں کہ وہ اپنی ماحول کو، اپنے انوائرمنٹ کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے علاقے کو دیکھے بغیر بچے کو ایک ریس میں لگاتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے فلاں بننا ہے۔ اب دیکھیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صرف آپ کے بچے نے نہیں بننا۔ اب یہ پیرنٹس کو سمجھانی ہے بات، وہ کس طرح سے کہ اب دیکھیں کچھ بچے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ مثال دوں گا اس طرح سے کہ ہم اپنے بچے کو کسی ایسی ریس میں لگا رہے ہیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ایسے ہو جیسے کوئی دوسرے کا بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ریس لگاتا ہے اور اس کی پریکٹس 10 سال کی ہے، اس کی 10 سال کی پریکٹس ہے، اور ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تم نے مقابلہ کرنا ہے، اور جیسے یہ گولڈ میڈل جیتتا ہے اس طرح تم نے بھی جیت کے لانا ہے۔ اب وہ بچہ جتنا مرضی ایکسٹرا آرڈنری ہوگا، ایکسٹرا آرڈنری ہونے کے باوجود، ایک تو ہے نا کہ آپ کا بچہ ہو ہی آرڈنری، اگر وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے اس کے باوجود دوسرا بچہ جو ہے وہ 10 سال سے اس کی پریکٹس کر رہا ہے، اور آپ کے بچے نے اب پریکٹس شروع کرنی ہے، سال 2 سال، وہ بچہ کتنی محنت کر لے گا؟ وہ بچہ آپ خود دیکھیں کہ کتنی محنت کر لے، کیا پھر بھی اس 10 سال والی محنت کو ہرا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم یہاں پہ تھوڑا سا ریالٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ریالٹی کی طرف اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اپنے خیالی دنیا سے نکلیں کہ ہمارا بچہ ایک چھوٹے سے علاقے میں کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے اچھے شہروں میں کچھ بچے اچھے اسکولوں میں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پاس فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں جو ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ ان کے ساتھ کمپٹیشن کرے گا اور جیت جائے گا؟ یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے۔ خیالوں کی دنیا تک تو یہ باتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا بچہ کامیاب ہو، لیکن وہ یہ دیکھے بغیر، ریالٹی کو دیکھے بغیر اس چیز کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ کمپیئر نہیں کرتا کہ وہ ان کا دماغ، ان کی پریکٹس، ان کی فیسلٹیز، ان کی چیزیں، ان کا انوائرمنٹ اور ہمارے انوائرمنٹ میں کتنا فرق ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے نے 10 سال پریکٹس کی ہے، اور ایک بندہ ود آؤٹ پریکٹس اس کا مقابلہ کرنے لگ جائے، تو کبھی بھی نہیں جیت سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی ذہین ہو، جتنا مرضی محنتی ہو، جتنا مرضی ہارڈ ورکر ہو۔
کیونکہ یہ ایک ریالٹی سے بات نکل جاتی ہے، امیجنیشنز میں جاتی ہے کہ میں کہوں کہ میں آج یہاں بیٹھا کسی ایسے موٹیویشنل اسپیکر سے مقابلہ کر لوں گا جس کی پریکٹس 20 سال ہے، تو یہ ایک غلط بات ہوگی، اس میں ریالٹی نہیں ہوگی، کیونکہ میری پریکٹس نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، کہ پریکٹس تو آرڈنری بندے کو بھی پرفیکٹ بنا دیتی ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے دیکھنی ہے کہ ہماری کنسنٹریشن پاور کتنی ہے۔ بات بڑی باریک ہے، آپ لوگوں کو شاید سمجھ آ جائے یہ بات تو بڑا اچھا ہوگا کہ آپ کی کنسنٹریشن پاور جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے اس کام کے لیے۔ اب گھر والوں نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ اس ریس کے پیچھے لگ گئے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، تو آپ نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ میرا مقابلہ کن کے ساتھ ہے، میرے کمپیٹیٹرز کون سے ہیں۔ کیا آپ اپنے کمپیٹیٹر سے زیادہ ورک کرنے کے عادی ہیں؟ کیا آپ اپنے کمپیٹیٹرز کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ویسی فیسلٹیز ہیں؟ ریالٹی میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں اور آپ آرڈنری ہیں، ان کے سکسیس کے چانسز بھی 10% ہیں اور آپ کے صرف 1% ہیں، تو آپ 1% رسک پہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ آپ اس چیز کو ریالٹی میں دیکھیں کہ کیا آپ صرف اپنے ماں باپ کے کہنے پہ یا رشتہ داروں کے کہنے پہ ڈگری کر رہے ہیں؟ آپ کی کنسنٹریشن کسی ڈگری پر یا کسی کام پر کب ہوگی؟ جب آپ کا اس کام میں انٹرسٹ ہوگا۔ اب آپ کا اس کام میں انٹرسٹ ہونا ضروری ہے، انٹرسٹ ہوگا تو کنسنٹریشن ہو جائے گی، انٹرسٹ نہیں ہوگا تو کنسنٹریشن مجبوری کے تحت ہمیں دینی پڑے گی، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس کام میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں ہم زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، الٹا ہم پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک کام وہ بندہ کر رہا ہے جس کا اس کام میں انٹرسٹ ہے۔ اب کیریئر کاؤنسلنگ کی بات پہ آپ کون سا کیریئر سلیکٹ کریں، سمپل سی بات ہے، کوئی بہت سارا بڑا لیکچر نہیں میں دوں گا، اور نہ ہی آپ ان کو بڑے بڑے لیکچرز کے ساتھ کنفیوز ہوں کہ کس چیز کا سکوپ ہے کس چیز کا سکوپ نہیں ہے۔ دیکھیں سکوپ آپ کا ہے، آپ کی ایبیلٹی کا سکوپ ہے، کسی ڈگری کا سکوپ نہیں ہے اگر آپ میں وہ ایبیلٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں BBA MBA کر کے نکلتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بزنس مین نہیں ہوتا۔ کئی آپ کے سامنے اچھی اچھی ڈگریز کرتے ہیں، ڈاکٹرز بن کے نکلتے ہیں، لیکن وہ اچھے ڈاکٹرز نہیں ہوتے۔ لائر LLB کی ڈگری کرتے ہیں لیکن وہ اچھے لائر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، انہوں نے کسی کے کہنے پہ وہ ڈگری کر دی ہوتی۔ اب دیکھیں کہ جب ہم کسی کے کہنے پہ کوئی ڈگری کریں گے تو ہم اس میں کنسنٹریشن نہیں دے سکیں گے، کنسنٹریشن نہیں دے سکیں گے تو ہم اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کمپیٹیٹر کے ساتھ جب ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو ہم ان سے پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ دیکھیں ہماری جو زندگی کی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو اچھے سے جانتے ہوں۔ اگر کوئی ڈاکٹر MBBS کی ڈگری لے کے بیٹھا ہے لیکن اس سے کسی کو شفا نہیں ملتی تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس کے پاس وہ کیا زندگی میں کمائے گا، کتنا نام کمائے گا، کتنی چیزیں کمائے گا۔ اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں عام ہے کہ کوئی بندے ڈاکٹرز نہیں بھی ہوتے پھر بھی ان کے پاس اچھے اچھے سکلز ہیں، وہ اچھی اچھی میڈیسن دے سکتے ہیں اور بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جانا نہیں چاہیے ایسے ڈاکٹروں کے پاس، لیکن مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں تو ڈگری آپ کی کوئی میٹر نہیں کرتی۔ اب آپ نے پیرنٹس کے کہنے پہ ایک ڈگری کے پیچھے لگ گئے، آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی جس میں آپ کا چانس کامیاب ہونے کا 1% تھا، اتنا بڑا رسک۔ دیکھیں اب میرا یہ لیکچر سننے کے بعد کافی بچے، کافی لوگ بڑے عجیب سے سوالات ان کے ذہن میں آئیں گے کہ ہم تو مطلب ہمارا نہیں ہے وہ کیلیبر 1% ہے لیکن ہم تو پھر بھی رسک لے رہے ہیں۔ لیتے رہیں رسک، لیکن ریالٹی کو ضرور دیکھیں، آپ ریالٹی کو ضرور کمپیئر کریں کہ کیا آپ واقعی ہی ان اسٹوڈنٹس کے برابر کے ہیں جو اس فیلڈ میں آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں، کیا آپ ان کو ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہوئی نا کہ میرے پاس ایک مہران کار ہو اور میں خیالوں میں کہوں کہ یہ مہران نہیں ہے، میں اس کو مانوں ہی نہ کہ یہ مہران ہے، اور میں اس کا مقابلہ کسی بڑی گاڑی کے ساتھ کروں، کسی ریسنگ کار کے ساتھ میں مقابلہ لگا کے بیٹھ جاؤں کہ میں اپنی کار کو اس بڑی گاڑی کے ساتھ ریسنگ میں حصہ لے سکوں گا اور اس کو ہرا لوں گا۔ اب سب سے ضروری یہ ہے
کہ ہم اپنی اس کم عقلی کو، آرڈنری پرسنالٹی کو، کم ذہین ہونے کو مانے تو صحیح نا، کہ میں کہوں کہ نہیں میرے پاس مہران نہیں ہے، میرے پاس مہران ہے ایکچوئل میں مہران، اور میں مقابلہ اس کا بڑی گاڑی سے کروں گا تو یہ میری کم عقلی ہے، میں اپنی مہران سے بھی جاؤں گا اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں لے سکوں گا۔ تو آپ اپنے اس ایبیلٹی کو، آپ اپنی اس پاور کو جو آپ کے پاس ہے، اصل ورک اس پہ کریں، وہ آپ کو اچھا دے گا، رزلٹ اچھا ملے گا اس سے آپ کو۔ تو اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں کہ جب آپ بتا دیتے ہیں پیرنٹس کو کہ میرا اس فیلڈ میں کامیاب ہونے کا چانس 1% ہے، تو اس کے باوجود آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں پھر بھی رسک ہے جی لو، تو ان کو کہو کہ اگر آپ نے 1% رسک پہ، فرض کیا میری 4 سال کی ڈگری ہے، اس پہ آپ 10 لاکھ لگاتے ہیں، تو چانس اس میں کامیاب ہونے کا 1% ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ میں اپنے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اپنی فیلڈ کے، تو میں نے خود کو اینالائز کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ کتنا کمپیٹ کر سکتا ہوں، تو مجھ میں وہ ابیلٹی نہیں ہے جو ان میں ہے، میری وہ پرسنالٹی نہیں ہے، مجھ میں وہ سکلز نہیں ہے، میرا وہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ تو اگر آپ مجھ پہ اتنا بڑا رسک ہی لیتے ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ اسی رسک کو کسی بزنس میں لے لیں، ان سے کہیں کہ اسی 10 لاکھ کا ہم کوئی بزنس کر لیتے ہیں، تو پیرنٹس کہیں گے کہ آپ وہ اس میں تو لاس کا چانس ہے، تو آپ ان کو بتائیں کہ جو آپ میرے اوپر پیسے لگا رہے ہیں اس میں بھی لاس کا چانس ہے، میں اس ڈگری میں اس مقابلے کا کمپٹیشن کر ہی نہ سکوں، میں نہیں کر سکتا، میں نے جج کر لیا ہے، تو اس میں کتنے چانس ہیں آپ کے 10 لاکھ لگا کے ڈگری کرنے میں؟ 1% چانس، اور یہی اگر 1% آپ اپنے بزنس میں، مثال دے رہا ہوں ویسے، کوئی بھی آپ، یہ جوا ہوتا ہے نا، اس کو جوا کہتے ہیں، کہ مجھے پتا ہو کہ میرے یہ پیسے، ان کا چانس صرف 1% ہے، میں پھر بھی لگا دوں، تو ان سے کہیں اگر جوا ہی کھیلنا ہے تو کوئی اچھا جوا کھیلیں جس سے آپ کو اور مجھے فائدہ ہو۔ تو اپنے پیرنٹس کو آپ خود ریئلائز کریں کہ آپ میں کون سی ایبیلٹی ہے، کرنا سب چاہتے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو ڈگری کر رہا ہے، پیسے فیس پے کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہو کہ میرے نمبر کم آئیں گے، نہیں، چاہتا کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کے نمبر کم آئیں گے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں ہی ٹاپ کروں گا، میں ہی کامیاب ہوں گا، میں ہی فرسٹ آؤں گا، میں ہی آگے اس میں نکلوں گا، لیکن ہر کسی نے آگے نہیں نکلنا، جو ایکسٹرا آرڈنری ہیں ان میں سے بھی آگے کچھ نے آگے جانا ہے اور کچھ نے رک جانا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن کس کے ساتھ ہے۔ تیسرا، ایک میں آپ کو لاسٹ میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اسمارٹ ورک کر رہے ہیں۔ اسمارٹ ورک میں کیا ہوتا ہے، اب 2 طرح کے کام، ایک میں آپ کو انٹرسٹ ہے، ایک میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس فیلڈ میں چلے گئے، اس بات میں ساری بات سمجھ آ جائے گی آپ کو، اگر آپ اس فیلڈ میں چلے گئے ہیں جس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کسی کے کہنے پہ گئے ہیں، تو اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، کیونکہ اس پہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کنسلٹیشن کے لیے محنت کرنی پڑے گی، آپ ہارڈ ورکنگ زیادہ کریں گے، تھک جائیں گے، اور پھر بھی اس میں آپ کے کامیابی کے چانس کم ہوں گے، کیونکہ آپ کا انٹرسٹ نہیں تھا، آپ نے بڑی محنت کی۔ دوسرا کام وہ ہے کہ جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے، آپ اپنے اس انٹرسٹ کو، آپ دیکھیں نا، انٹرسٹ کسی کا پڑھانے میں ہوتا ہے، کسی کا سنگنگ کرنے میں ہوتا ہے، کسی کا پوئٹری میں ہوتا ہے، کسی کا ادبی ہونے میں ہوتا ہے، کسی کی کمیونیکیشن اسکل میں ہوتا ہے، کسی کو مارکیٹنگ میں ہوتا ہے، کسی کو سوشل میڈیا میں ہوتا ہے، تو اپنے انٹرسٹ کو ڈھونڈیں، اپنے انٹرسٹ کے کام پہ محنت کریں، یہ آپ کو زیادہ اچھا فیڈ بیک دے گا بنسبت اس کے کہ کسی ایسی فیلڈ میں جس میں کسی نے آپ کو کہا کہ اس کا سکوپ ہے، اس کا جی سکوپ بڑا ہے، آپ اس میں چلے جائیں، اس کا بڑا سکوپ ہے اور آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب بزنس، اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ بزنس نہ کریں، کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی، اور تھوڑے دنوں بعد آپ اس کام کو چھوڑ کے آ جائیں گے، کیونکہ آپ کو اس میں کرنی پڑنی تھی محنت، وہ آپ سے ہوئی نہیں، آپ نے کہا جی بزنس خراب ہے، نہیں، کیونکہ آپ کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہیں اور آپ ہارڈ ورکنگ بھی نہیں ہیں، مطلب آپ اپنے انٹرسٹ والے کام میں جائیں، پھر آپ اپنے انٹرسٹ والے کام کو چوز کریں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا وہ پیشن ہے، انٹرسٹ والا کام آپ کا پیشن ہے، آپ اپنے پیشن کے اکارڈنگ اپنے کام کو چوز کریں،
اس پیشن میں کیا ہوگا کہ پیشن آپ کو تھکاتا نہیں ہے، پیشن جو ہے وہ آپ میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، انٹرسٹ پیدا نہیں کرنا پڑتا، تو آپ وہ زیادہ سے زیادہ ہارڈ ورکنگ اس میں خود بخود کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہے، ڈیولپ ہے اس میں. تو دیکھیں وہ ہے آپ کا ٹیلنٹ، وہ آپ کا پیشن جو ہے، وہ آپ کا انٹرسٹ اس میں ہے، وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ ہر کسی کا دوسرے سے الگ ہوتا ہے اور وہ کسی دوسرے سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. نمبرز کمپیئر کیے جاتے ہیں، ٹیلنٹ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اب اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہیں اور تھوڑے میڈیوکر ہیں تو آپ کسی ایسی فیلڈ کو لیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، وہ آرٹس ہے، اسپورٹس ہے، سنگنگ ہے، کوئی بھی ایسی فیلڈ آپ اس میں آپ اپنے آپ کو لے جائیں اور اس میں ورک کریں. اس میں بھی دیکھیں آپ پریکٹس کریں گے، پریکٹس پریکٹس پریکٹس، کیونکہ پریکٹس کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا. دیکھیں کوئی میجیشین ہے، وہ آپ کے سامنے کوئی جادو کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی بہت ساری پریکٹس ہے. تو آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو، اپنے اس پیشن کو، اپنے اس انٹرسٹ والے کام کو جس کے لیے آپ بنے ہیں، مطلب سوال ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہماری خوبی کیا ہے. آپ کی خوبی، آپ کا کام وہ ہے جو آپ کو تھکا نہیں رہا، جو آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے، جس میں آپ کا انٹرسٹ خود بخود ڈیولپ ہوتا ہے. وہ کرکٹ کھیلنا ہے تو دیکھیں آپ خود بخود اس کو کھیل رہے ہیں، تو وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے. آپ اس ٹیلنٹ پہ ورک کریں، پھر اپنی اس ڈگری، چاہے وہ آرٹس کی ہے چاہے جو ہے، اس کو لینے کے بعد اپنے ساتھ اس انٹرسٹ کے ساتھ کچھ چیزیں مزید سیکھیں. آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز اچھی کریں، مارکیٹنگ سکلز اچھی کریں، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں، پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، اور پھر اس فیلڈ میں آپ بہت زیادہ آگے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو یہ چیزیں اپنے ٹیلنٹ کو دیکھ کے اس کے مطابق کام کریں گے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو آنے والے وقتوں میں جاب اپرچونیٹیز پیدا کریں گے اور زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ انہی کے پاس ہوگی. یہ لیکچر جو ہے اس میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم پاکستان میں ان امپلائمنٹ کیسے ختم کر سکتے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بتایا کہ اگر بندے اپنے اپنے ٹیلنٹ پہ کام کریں تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہر کوئی ایک ریس میں نہ لگ جائے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں فلاں بنوں گا. جو ڈاکٹرز کے کیلیبر کے ہیں وہ بنیں، جو انجینئرنگ کے ہیں وہ کریں، جو اپنے اپنے ٹیلنٹ کے اپنے اپنے کیلیبر پہ وہ کام کریں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مسئلے سارے حل ہو جائیں.